کیا کسی نے کبھی سوچا انسان حق کے اتنا قریب ہو کر بھی ہدایت سے محروم کیوں رہ جاتا ہے؟ کیوں ہر گروہ خود کو حق پر سمجھتا ہے مگر اللہ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا؟ اور کیا ہم بھی دین کو سمجھنے کے بجائے صرف اپنی مرضی کا اسلام چاہتے ہیں؟ کیا ہم بھی کبھی دل میں یہ نہیں کہتے کوئی نشانی مل جائے تو مان لیں گے، حالانکہ اصل مسئلہ نشانیوں کی کمی نہیں، دل کے جھکنے کی کمی ہوتی ہے۔ رکو، غور کرو، کہیں قرآن آج تمہارے دل کی حقیقت تو نہیں کھول رہا؟ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 113 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ انسان کی ضد، تعصب اور ہدایت سے دوری کے اصل وجہ بیان کرتا ہے۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ حق صرف دعووں سے نہیں ملتا بلکہ عاجزی، یقین اور اللہ کے سامنے جھکنے سے ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ صرف دوسروں کو غلط کہنا انسان کو حق پر نہیں لے آتا۔ آج بھی لوگ ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہیں مگر خود کو نہیں دیکھتے۔ اللہ کے نزدیک اصل چیز اخلاص اور سچائی ہے، صرف گروہ بندی نہیں۔ آیت نمبر 114، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں یعنی اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم۔ اس کی تفسیر ہے یعنی بجائے اس کے کہ عبادت گاہیں اس قسم کے ظالم لوگوں کے قبضہ و اقتدار میں ہوں اور یہ ان کے متولی ہوں، ہونا یہ چاہیے کہ خدا پرست اور خدا ترس لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہو اور وہی عبادت گاہوں کے متولی رہیں، تاکہ یہ شریر لوگ اگر وہاں جائیں گی تو انہیں خوف ہو کہ شرارت کریں گے تو سزا پائیں گے۔ یہاں ایک لطیف اشارہ مکے کے اس ظالم کی طرف بھی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے ان لوگوں کو جو اسلام لا چکے تھے بیت اللہ میں عبادت کرنے سے روک دیا تھا۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو لوگ لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں، قرآن سننے سے روکتے ہیں یا اللہ کی عبادت کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ کسی کے دل کو اللہ سے دور کرنا معمولی گناہ نہیں۔ مسجدیں صرف عمارتیں نہیں ہیں، ہدایت کے دروازے ہیں۔ آیت نمبر 115، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی اللہ نہ شرقی ہے نہ غربی، وہ تمام سمتوں اور مقاموں کا مالک ہے، مگر خود کسی سمت یا کسی مقام میں مقید نہیں ہے، لہٰذا اس کی عبادت کے لیے کسی سمت یا کسی مقام کو مقرر کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ وہاں یا اس طرف رہتا ہے، اور نہ یہ کوئی جھگڑنے اور بحث کرنے کے قابل بات ہے کہ پہلے تو
تم وہاں یا اس طرف عبادت کرتے تھے، اب تم نے اس جگہ یا اس سمت کو کیوں بدل دیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ محدود، تنگ دل، تنگ نظر اور تنگ دست نہیں ہے جیسا کہ تم لوگوں نے اپنے اوپر قیاس کر کے اسے سمجھ رکھا ہے، بلکہ اس کی خدائی بھی وسیع ہے اور اس کا زاویہ نظر اور دائرہ فیض بھی وسیع، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا کون سا بندہ کہاں، کس وقت، کس نیت سے اس کو یاد کر رہا ہے۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کسی ایک جگہ یا قوم تک محدود نہیں ہے۔ انسان لوگوں سے چھپ سکتا ہے مگر اللہ سے نہیں۔ جہاں بھی سچے دل سے اللہ کو پکارا جائے وہ سننے والا ہے، جہاں چاہو اسے پکارو۔ آیت نمبر 116، ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کے ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ انسان اپنی سوچ کے مطابق اللہ کو سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ اللہ ہماری سوچ سے کہیں بلند ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ویسا ماننا جائے جیسا اس نے خود کو بتایا ہے۔ آیت نمبر 117، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس رب نے پوری کائنات کو کن کہہ کر پیدا کر دیا، اس کے لیے تمہاری مشکل کیا مشکل ہے؟ نا امیدی ایمان کو کمزور کرتی ہے، جبکہ اللہ کی قدرت پر یقین دل کو مضبوط کرتا ہے۔ آیت نمبر 118، نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیت ایک جیسی ہے۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا یا تو خود ہمارے سامنے آ کر کہے کہ یہ میری کتاب ہے اور یہ میرے احکام ہیں، تم لوگ ان کی پیروی کرو، یا پھر ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھائی جائے جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے۔ یعنی آج کے گمراہوں نے کوئی اعتراض اور کوئی مطالبہ ایسا نہیں گڑھا ہے جو ان سے پہلے کے گمراہ پیش نہ کر چکے ہیں۔ قدیم زمانے سے آج تک گمراہی کا ایک ہی مزاج ہے، اور وہ بار بار ایک ہی قسم کی شبہات اور اعتراضات اور سوالات دہراتی رہتی ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یہ بات کہ خدا خود آ کر ہم سے بات کیوں نہیں کرتا اس قدر محمل تھی کہ اس کا جواب دینے کی حاجت نہ تھی۔ جواب صرف اس بات کا دیا گیا ہے کہ ہمیں نشانی کیوں نہیں دکھائی جاتی، اور جواب یہ ہے کہ نشانیاں تو بے شمار موجود ہیں، مگر جو جاننا چاہتا ہی نہ ہو اسے آخر کون سی نشانی دکھائی جا سکتی ہے۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ بعض لوگ ہدایت مانگنے نہیں، صرف دلیل پر دلیل مانگنے آتے ہیں۔ اصل مسئلہ نشانیوں کی کمی نہیں، دل کی ضد ہوتی ہے، انسان کا گھمنڈ ہے۔ جس دل میں سچائی ہو، قرآن ہی اس کے لیے کافی نشانی بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2564۔ ہدایت کسی کو دیکھنے سے نہیں ملتی، جھکنے والے دل سے ملتی ہے۔
آج بس یہی تک، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 119 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔